بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی کہ تمام قصوں میں سب سے بہترین قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، جن میں سے بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، باقی سب بھائی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے اپنے باپ کو زیادہ عزیز تھے، کیونکہ آپ کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکنے والا تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا بہت زیادہ احترام اور محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سننے کے بعد کہا کہ دوسرے بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ وہ لوگ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح گھر سے جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے تو کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں جا کر آپ کو بہت زیادہ مارا اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں میں تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے سے روشنی ہو گئی، اور اس کنویں کا پانی جو کہ بہت زیادہ کھارا تھا آپ کے جانے سے شیریں ہو گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آپ کو کنویں میں ڈال کر گھر واپس آ گئے، اور جو قمیض حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا اس کے اوپر بکری کا خون لگا دیا، اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کو بانپ گئے اور فرمایا کہ بھیڑیا کتنا ہوشیار اور سیانا تھا کہ میرے یوسف کو تو کاٹ کر کھا گیا، مگر اس کی قمیض پر ذرا سی خراش نہیں آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو صاف صاف بتا دیا کہ یہ سب تم لوگوں کا مکر و فریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن تک رہے۔ اتفاق سے ایک قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا وہاں رکا اور جانوروں کو پانی پلانے لگے۔ جب قافلے کے سردار نے ڈول کنویں میں پانی کے لیے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ لٹک گئے اور باہر نکل آئے۔ جب مالک نے دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل لڑکا ہے تو اس نے سب کو خوشی سے خبر سنائی۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دور بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ایک شرط پر ہم سے لے لو، اور شرط یہ ہے کہ اسے کہیں دور لے جا کر فروخت کرنا، یہاں تک خبر نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے آپ کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بازار میں ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا فروخت کے لیے لایا گیا ہے تو اس نے بہت بھاری رقم سونا چاندی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ محل میں لے آئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ٹائم عزیز مصر کے گھر گزارا۔ زلیخا جو کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی وہ آپ پر عاشق ہونے لگی، تو ایک دن زلیخا بناؤ سنگار کر کے کمرے میں تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے کہا معاذ اللہ، میں عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر زلیخا آپ کی طرف بڑھی لیکن آپ بھاگ گئے۔ زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی اور دوڑتے ہوئے آپ کا قمیض پکڑا اور پیچھے سے پھاڑ دیا۔ جب 7ویں دروازے کے پاس پہنچے تو اتفاق سے عزیز مصر
ठीक उसी हालत में मकान में दाखिल हुआ। उस वक्त जुलेखा ने मकारी की और फौरन बोली कि इसे जेल भिजवा दो, क्योंकि ये गलत इरादे से मेरे कमरे में दाखिल हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। उसने खुद मुझे बुलाया और मुझे लुभाने की कोशिश की। जब मैं भागा तो उसने मेरी कमीज पीछे से पकड़कर फाड़ दिया। अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घर में 4 महीने का एक बच्चा है, वो मेरी गवाही देगा। चुनाचे उस 4 माह के बच्चे को बुलाया गया और उसने कहा कि अगर यूसुफ की कमीज सामने से फटी हो तो ये जुलेखा सच बोल रही है, और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी है तो ये औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। बच्चे की गवाही सुनकर अजीज़े मिस्र ने देखा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे की तरफ से फटी हुई थी। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए कहा कि ये तुम औरतों की मकारी है। वाकई तुम औरतों की मकारी बड़ी सख्त है। जब शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतों को उस वाक़े का पता चला तो वो ताने देने लगी कि अजीज़े मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर आशिक हो गई है। जब जुलेखा ने ये बात सुनी तो उन औरतों को दावत भेजी और फल वगैरह उनके सामने रखे और एक छुरी पकड़ा दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि जरा उनके सामने आइए। जब औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। उन औरतों ने फल काटने की बजाय अपने हाथों की उंगलियां काट ली और बोली, ये तो इंसान नहीं बल्कि ये तो फरिश्ता है। फिर उन खवातीन ने अपने अपने तौर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके मकरो फरेब में न आए। जब इस तरह के वाकयात बढ़ गए तो वुज़रा और अरका ने सल्तनत मिस्र से मशवरा किया और फिर तय पाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भिजवा दिया जाए। फिर आप 7 या 12 साल जेल के अंदर रहे और कैदियों में तौहीद की दावत फरमाते रहे। कैदी आपके हुस्नो इखलाक और किरदार के दीवाने हो गए। जब आप कैद खाने में तो मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें दुबली पतली गायें खा रही हैं। उसके अलावा वो 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 सूखे हैं। अजीज़े मिस्र ने लोगों से कहा कि तुम इस ख्वाब की ताबीर बताओ। तो उनमें से एक शख्स कैद खाने में गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उस ख्वाब की ताबीर मालूम की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 7 साल लगातार खेती करो, उनके अनाजों को गल्लों में महफूज करो, फिर 7 साल तक सख्त खुशहाली रहेगी। कहत के उन 7 बरसों में पहली 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे। उसके बाद फिर हरियाली का मौसम आएगा। जब बादशाह तक ये तबीर पहुंचाई गई तो बादशाह ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन जेल से रहा किया जाए और मेरे दरबार में पेश किया जाए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तब तक जेल से न निकलूंगा जब तक जुलेखा और दूसरी औरतों के जरिए मेरी पाक दामनी का इजहार न करा दिया जाए। उसके बाद जुलेखा और दूसरी औरतों ने कहा कि खता हमारी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्ची और पाक दामन है। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जमीन के खजानों की निजामी और हवास्ती निजाम मुझे तकर्रर कर दे, मैं पूरे निजाम को संभाल लूंगा। उसके बाद आपको मिस्र की हुक्मरानी का इख्तियार मिल गया। आपने खजानों का निजाम और 7 साल तक खेती की और अनाज को गल्लों में महफूज रखा, जहाँ तक कि खुशक साली और कहत पड़ना शुरू हो गया। जब जोरों शोर से कहत पड़ा तो आपके भाई गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। आपने अपने भाइयों को देखते ही पहचान लिया, मगर आपके भाई आपको न पहचान सके। जिस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारा एक भाई और भी है, आइंदा उसे साथ लेकर आना वरना तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। फिर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से फरमाया कि तुम लोग उनके पैसों को उनकी बोरियों में डाल दो, ये लोग जब अपने घर पहुँचेंगे और पैसों को देखेंगे तो जरूर वापिस आएंगे। चुनाचे आपके भाई आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे
اور سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اگلی بار ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجے اور ہم اپنی جان پر کھیل کر ان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے پریشان تھے اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر ان کے بھائیوں کے بہت زیادہ اصرار پر آپ نے ان کو ساتھ بھیج دیا۔ جب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی، تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دی اور اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں سونے کا پیالہ ڈال دیا، اور کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ تو چور ہو۔ بھائی متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ پھر پیالے کو ڈھونڈا گیا تو وہ پیالہ حضرت بنیامین کی بوری میں سے نکلا۔ اس پر سب بھائی کہنے لگے کہ بنیامین کی جگہ ہمیں پکڑ لو، کیونکہ اگر بنیامین یہاں رہے تو ہمارے والد بہت پریشان ہوں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا میرے بھائیوں سوچو، تم اپنے والد کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ واپس لائیں گے، اگر بنیامین نہ گیا تو میں بھی یہاں پر رکوں گا، اگر بنیامین نہ گیا تو میں بھی یہاں پر رکوں گا۔ اس کے بعد یہودا کے علاوہ وہ تمام بھائی واپس ناکام چلے گئے اور سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے جلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے دوسری طرف منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے بھائی پھر مصر روانہ ہوئے اور کہا اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبانی گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ میں آپ یوسف ہو؟ تو آپ نے بتایا ہاں میں یوسف ہوں۔ یہ سن کر آپ کے تمام بھائی شرمندہ ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور اللہ پاک بھی تمہیں معاف فرمائے، اور یہ قمیض لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ جب آپ کا بڑا بھائی یہودا وہ قمیض لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی اور اپنے بیٹوں کی مغفرت کے لیے دعا کی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے اہل عیال کو اکٹھا کیا تو ٹوٹل 72 آدمی تھے۔ پھر سب نے مصر کا سفر شروع کر دیا۔ جب آپ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 4000 لشکر اور بہت ساری مصری سواریوں کو لے کر آپ کا استقبال کرنے آئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال کے بعد بڑی گرم جوشی سے ملے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کے والد بیٹھ گئے اور سب آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی جو آپ نے 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔